آج لوگ نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ کیسے نبی ہے، یمشون فی الاسواق، بازاروں میں گھومتے ہیں، ہمیں فرشتہ، صفت فرشتہ انسان چاہیے، فرشتہ بالکل اس میں جو ہے انسانیت والے کوئی جو ہے عادات نہ ہو۔ ایسا شخص ہمارے سامنے بات کرے گا ہم اس کا مانیں گے، بالکل فرشتے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ علماء کرام سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، تاکہ علماء جو بات کرے، یہ ایک علماء میں جو ہے تقسیم کر دیا ہے، یہ فلاں وہ فلاں، ہم فلاں عالم کی بات کو مانتے، فلاں کی نہیں مانتے۔ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، آج ہمارے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فرشتہ آ جائے اور وہ بات کرے، پھر ہم ان کی بات کو مانیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے وہ قیامت تک ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشادات جو فرامین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ بناتے، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ کافی اور شافی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے کافی اور شافی ہے۔